बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। उनकी जो है गहरी नजर है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी और इसके साथ साथ की सूरत हाल के ऊपर भी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो शहबाज गिल का वाकया है, उसके साथ साथ जिस तरह से इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके साथ साथ ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह से मुल्क को चलाने में नाकाम हो गई हैं, तो इसके ऊपर हम बिलखसूस जनरल साहब का तजिया लेंगे, उनसे कुछ खबरें भी लेंगे क्योंकि वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में है, पिंडी इस्लामाबाद में उनके पास बहुत सारी खबरें होंगी। तो सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, ये बताएं कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनके साथ जो है ज़हनी तौर पे भी उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो है अपना जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का भी उनको निशाना बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस ही कर सकती है या उनका जो उन्होंने ट्वीट भी किया तो उनका इशारा किसी और ताकतों के हवाले से भी था? तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए, वहां पे इंटेलिजेंस वाले भी हो सकते हैं, आईबी गवर्नमेंट के नीचे है, वहां पे पुलिस गवर्नमेंट के नीचे है, फिर यहाँ पे एफआईए उनके पास है। तो ये सारे महकमे हैं राना सनाउल्लाह के। अगर किसी ने किया है इनके अलावा भी, तब भी राना सनाउल्लाह जो है वो जिम्मेदार है, इस वजह से कि हमें तो वहां पे पुलिस नजर आती है, एफआईए नजर आता है, हमें तो और कोई नजर नहीं आता। लिहाजा रेंजर्स हो, पुलिस हो, एफआईए हो, ये सब महकमे वो हैं जो राना सनाउल्लाह के हुक्म पे चलते हैं। लिहाजा राना सनाउल्लाह इस चीज का मुकम्मल तौर पे 100% जिम्मेदार है और उसको इस चीज की जवाबदेही करनी हो। अब आगे बात यह है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये ड्रामा है, जबकि आप देख लें कि पीटीआई का स्टांस बहुत मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, और हम भी देखते हैं कि जो शहबाज गिल की जो हालत है वो नजर भी आता है कि उस पर तशद्दुद किया हुआ है। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, एक दो लोग जो है वो पीटीआई नॉमिनेट कर दे, एक दो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, इंक्वायरी हो जाए और पता लग जाए। आज जो चीज चाहे हुकूमत कहती रहे, पाकिस्तान के अवाम ये नहीं मानेंगे कि तशद्दुद नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि तशद्दुद भी हुआ है और बड़ा बुरा हुआ है, जुल्म हुआ है, कोई वजह नहीं चाहिए करने की, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई उससे कोई ऐसी चीज उगलवानी है जो आप समझते हैं कि वो जरूरी है। कोई नहीं है, वो तो अपनी स्टेटमेंट ऑन करता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है और उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे उसको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती, ये फैसला अदालत ने करना है। तो ये मगर बातें तो ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को फंसाने के लिए उनके ऊपर कोई करप्शन केस नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, तो अब उनको बगावत के मुकदमे में जो है फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। ये तो वो हुकूमत हो ने नहीं भी कहा है सकती ना, सर। वो हो नहीं सकती। देखें ना, पहली बात ये है कि जब अदालत में केस चलता है तो जो भी बयान जबरदस्ती तशद्दुद के जरिए लिया हो वो बयान काबिल कबूल नहीं होता, अदालत उसको कबूल नहीं करती, रद्द कर देती। दूसरी बात यह है कि एक बंदा, मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि जी इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ ये कहा, इमरान खान अदालत में जाता तो कहता है ये झूठ बोलता है, मैंने तो नहीं कहा। अब कोई लिखा हुआ मुआहदा है जहां इमरान खान ने कहा हो कि जी आपने ये कहना है, या कोई लिखा हुआ सबूत है किसी के पास? वो टेलीफोन मैसेज हो, कोई ऐसी चीज हो, वो चीजें तो नहीं है। अब अगर एक इंडिविजुअल कहता है कि जनाब ये मैंने ये खुद ही कहा है, या अगर मार मार के उसको कह दें कि तुम कहो कि इमरान खान ने कहा, तो वो कह भी दे, तो इमरान खान आके उधर कहेगा कि मैंने तो नहीं कहा, तो फैसला कैसे होगा फिर? तो ये चीजें जो है ना, ये बेकार है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये बताएं कि सर इस वक्त तमाम इदारे जो है आप देख लें, एफआईए, इलेक्शन कमीशन और पुलिस और जितने भी वफाक के अंडर जितने भी इदारे आते हैं, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो ये तमाम एक पेज के ऊपर है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को दीवार से लगाया जाए। एफआईए ने एक नोटिस और इमरान खान साहब को जारी कर दिया है और उसके अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन आमीज बयानात के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और इतलात ये आ रही है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है किसी ना किसी तरीके से
ان کو جو ہے اپنا جیل میں بند کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ یا جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے حق میں بہتر رہیں گے؟ کیونکہ اس وقت ملک کی 80% آبادی کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، جس طرح سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا حکومت کا؟ دیکھیں، حکومت اور تمام ملک کے جو ادارے ہیں ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے عوام آج عمران خان کے ساتھ. لہذا آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف ہوگا. لہذا وہ کیسے قبول ہوگا؟ آپ اریسٹ کر لیں، جو سارا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں، ورنہ تو اس کو اریسٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جواز نہیں اس کو پکڑنے کی. تو کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے پکڑے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. انجام کیا ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن لازماً اگر پاکستان کے عوام قبول نہیں کرتے تو لازماً انتشار تو ہوگا نا ملک. لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اس گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا اور مشکلات بڑھیں گی. تو جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے، وہ رانا ثناء اللہ ہو یا کوئی بھی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے ملک کا بھلا نہیں، ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان. ملک کے اندر انتشار بڑھتا جا رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 13 پارٹیوں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہوا ہے، عوام اس پہ تھوکتے بھی نہیں. عوام ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے. لہذا ان کو سپورٹ کیے رکھنا یا ان کے ساتھ ادارے چلتے رہے یا کوئی اور چلتا رہے، وہ فائدہ دے گا نہیں. بلکہ اگر میں ان لوگوں کو سپورٹ کروں تو میری بھی عزت جاتی رہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. بالکل سر. اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر الیکشن کمیشن جس طرح سے ایک پارٹی بن گیا ہے، جس طرح سے آپ اس کو یہ بھی سمجھیں کہ وہ نون لیگ کے ایک اپنا دھڑا بن گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں سے نوٹسز آ رہے ہیں، پھر فارن فنڈنگ کیس ہے، پھر باقی معاملات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے انہوں نے آگے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو روک پائیں گے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، کوشش تو الیکشن ساری یہی ہے کمیشن کہ چاہتا کیا ہے سر؟ ان کی کیا مرضی ہے کہ عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشن وغیرہ لوگ یہ ملک کے بارے میں کچھ سوچتے اور ان میں کچھ نہ کچھ اگر اخلاقیات ہوتی تو یہ دیکھتے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، وہ جس کے ساتھ 80% سے زیادہ لوگ ہیں، وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. تو ایک بندے کی نوکری اتنی عام نہیں ہے کہ ملک کے 80% سے زیادہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا جائے. لہذا وہ اگر اس میں کوئی اخلاقیات ہوتی، کوئی ایمان کی رمق ہوتی، کوئی ملک کے ساتھ محبت ہوتی اس شخص میں، تو وہ چھوڑ دیتا. وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر اعتماد نہیں. عزت دار آدمی یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں فساد مچے اور ملک میں انتشار پیدا ہو، فساد کھڑا ہو جائے، میں بھی ذلیل ہوں گا، اس وقت لوگ کہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، تو میں عزت دار آدمی ہوں، میں ایک طرف ہٹ جاتا ہوں. آپ اپنی مرضی کے لوگ لگا لیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ متنازع نہ ہو. اس شخص کے ہوتے ہوئے تو الیکشن متنازع ہی متنازع ہے. جو بھی کچھ آج دن تک ہوا ہے اس پہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ تنازع کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے خلاف کام کر. تو پی ٹی آئی اس کے الیکشن کے نتائج اگر اس کے خلاف آتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، پاکستان کے لوگ بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ اگر پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ 80% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دی ہے اور آپ پی ٹی آئی کو کسی طرح ہروا دیں تو کیا لوگ تسلیم کر لیں گے؟ تو فساد بڑھے گا نا، اس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی بڑھے گی، مار دھاڑ، جلسے جلوس، پھر احتجاج. تو اگر کسی شخص میں وطن کی اتنی سی بھی محبت ہو تو وہ کہے گا کہ یار میرا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، میرے لیے ضروری ہے، لیکن ملک کے لیے یہ اگر مصیبت بنتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس آدمی میں وہ اخلاقی تدبر نہیں ہے جس سے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کو اوپر سے بتایا جا رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے. نون لیگ کی خدمت کے لیے وہ اس کو لگایا گیا تھا، وہ کر رہا ہے. تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے آسان اور صحیح رستہ یہ ہے کہ عمران خان اگر یہی الیکشن کمیشن کرائے
تو عمران خان پاکستان کے تمام عوام کو یہ میسج دے دے کہ آپ نے اس الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال، کسی بھی پارٹی کے لیے ہو، آپ نے اس الیکشن کا بائی کاٹ کرنا۔ تو اگر الیکشن کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پہ لوگ نہیں جائیں گے تو ختم ہو گئی بات۔ سر مگر اس سے نقصان نہیں ہوگا کہ اگر کچھ ووٹ پڑ جاتے ہیں پھر ان کو 2 تہائی اکثریت مل جائے گی، نواز شریف کے واپس لانے کا بھی راستہ صاف ہو جائے گا؟ دیکھو میری بات سنو، جو کچھ بھی آپ کر لیں، اگر شرح آپ کی ووٹنگ کی شرح آپ کی 5% ہے تو وہ دنیا میں کوئی ووٹ وہ مانے گا کوئی الیکشن اس کو؟ وہ تو سر اس اب میں بھی نہیں دو ماننا، مگر یہ ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، نہ سعودیہ مان رہا ہے، نہ چین مان رہا ہے، نہ UAE مان رہا ہے، الیکشن کمیشن تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں، تجویز تو آپ کی بڑی زبردست ہے۔ وہ تو مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پرامن طریقے اگر آپ نے اختیار کرنے ہیں تو ان میں سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی الیکشن یہ کرائیں، اگر یہی الیکشن کمیشن ہے تو آپ کو دیکھو نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، لیکن اگر الیکشن میں حصہ لے کے الیکشن کمیشن آپ کو جیتنے نہیں دیتا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ فساد بڑھے گا نا۔ بالکل درست بات ہے سر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو اپیل کریں کہ یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹے بھی ہیں اور دغاباز ہیں اور یہ ریگنگ کریں گے اور انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص ان کے ہوتے ہوئے ووٹ نہ دے، تو کم از کم دنیا میں اخلاقی جواز موجود ہوگا کہ پاکستان میں ہمیشہ جب ووٹنگ ہوتی رہی ہے تو 50% سے زیادہ لوگ ووٹ دیتے رہے ہیں، اب جا کے 5% نے دیے، تو کیا یہ حکومت جو ہے یہ قانونی ہے؟ تو بالکل درست، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپشن ہے نا نمونیز، اسی میں سے ہم نے بات کرنی ہے نا کہ کون سی آپشن آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ آپ بالکل یہ سر۔ تو نہیں کر سکیں گے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو جا کے ہٹا کے تو خود بیٹھ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکے۔ بالکل وہ تو جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، یا وہ ہٹ جائے، نہیں ہٹتا تو الیکشن کرائے گا، الیکشن کراتا ہے تو آپ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ اس کے کرائے ہوئے الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ایک دفعہ اگر آپ اس کے کرائے ہوئے الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ بالکل سو سر درست آپ بات۔ کو آپ کے پاس دوسری آپشن یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو موبلائز کریں اور ہر طرف جا کے گلی گلی لوگوں کو پیغام دیں کہ یہ الیکشن جاری، اس پہ نہ جائیں، بالکل سر۔ نہیں جائیں۔